بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے آج کے مہمان مطالعہ مذاہب ان کا شعبہ ہے۔ آپ لیکچرر ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ مطالعہ مذاہب کے اندر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب۔ مطالعہ مذاہب کا مضمون کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کو یہ مذاہب کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، یقیناً ان کا شعبہ ہے تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ ہماری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اسلام آباد سے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مطالعہ مذاہب کا مضمون ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اور ایک مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جی فخر صاحب، جو مطالعہ مذاہب ہے، اس کے جو اگر ہم ایک مسلمان کو جو اس کے فوائد ہوتے ہیں یا جو دینی حوالے سے اس کے ہمیں فوائد نظر آتے ہیں، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات، سینکڑوں کے اندر ایسی آیات ہیں جس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، ان کے عقائد کا تذکرہ ہے، ان کی ہسٹری کا تذکرہ ہے، ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے، کتابوں میں ہونے والی تحریف کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، ان کے عقائد کا اور ان کے خیالات، نظریات، کلچرل پہلو سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، سابئین کا، مجوس کا تذکرہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ ان مذاہب کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک ان آیات کی صحیح تشریح اور توضیح جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہتی۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ تورات کو کوٹ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں، اور مختلف جو مذاہب ہیں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، تو ان کی بھی صحیح جو تشریح و توضیح ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم خود ان مذاہب کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور ان کی روشنی میں ان آیات کا صحیح کانٹیکسٹ اور اس کی جو تشریح و توضیح ہے وہ ہم اس کو جان سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا، مختلف مذاہب کو پڑھتے ہیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے، تو اس پہ بہت زیادہ شرح صدر حاصل ہوتا ہے انسان کو نا۔ مختلف مذاہب کی جو تعلیمات ہیں، ان کے ہاں جو مختلف خامیاں ہیں ان مذاہب کے اندر، جب آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا اپنے دین پہ ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس بات پہ شرح صدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بیسٹ وے آف لائف ہے اور بیسٹ جو ہے وہ دین ہے۔ تیسری ایک بنیادی بات ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک داعی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے دین اسلام والی، وہ اس نعمت کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی ایک فکر تھی نا کہ آپ بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ لوگ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے، اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے، اور اس پہ بے شمار واقعات اس پہ شاہد ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو ماننے والا اور آپ کو اپنا رہبر و رہنما سمجھنے والا مسلمان، اس کے اندر یقینی طور پہ ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کیوں جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو اب جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، اس کے خیالات، نظریات، اس کا دین، مذہب، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کو سمجھانے میں، اس کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اور اس میں ایک مسلمان کے لیے ایک بنیادی چیز، چوتھی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ، قرآن پاک کی کمپائلیشن پہ بے شمار قسم کے اعتراضات جو ہیں نا وہ ایکڈیمک ورلڈ میں بھی ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں گردش کرتی ہیں۔ تو آپ ان کا صحیح جواب، اسپیشلی جب آپ کاؤنٹر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے جب آپ ان مذاہب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پہ بہت اعتراض ہے کہ آپ نے جنگوں کی تعلیم دی یا جہاد کا جو تصور پیش کیا۔ اب جب آپ یہودیت کی کتابوں کو پڑھیں گے، عیسائیت کی کتابوں کو پڑھیں گے، ہندوازم کی کتابوں کو پڑھیں گے، وہاں پہ بھی جو جنگیں ہیں ان کو بڑا مقدس بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، بلکہ جب آپ اس کو کمپیریزن میں لے کے آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں اور اس میں نقصان کتنا کم ہوا ہے، اور جو آپ کی مذہبی کتابیں جن مقدس جنگوں کی بات کرتی ہیں ان میں کتنا نقصان ہوا ہے،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے والے اس اعتراض کے بارے میں دل کافی حد تک جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ نے جو اصول دیے ہیں جنگوں کو کرنے کے، اور جو جنگوں کے اندر آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، جو راہب ہیں ان کو نہ ماریں، جو بھاگ جاتا ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ کمپیریزن میں آ کے چیزیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی. اب جب آپ ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کی کتابوں میں بھی زیادہ شادیوں کی باتیں موجود ہیں، اس کی اجازت موجود ہے. یہودیت میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام پہ اور اسلام پہ، قرآن پاک پہ جو ہونے والے اعتراضات ہیں ان کا صحیح طریقے سے جواب دینا ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے جب ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں جانتا ہے، ان کو اس نے پڑھا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں ایک تو آپ ماشاءاللہ یہ پی ایچ ڈی لیول پہ اور آپ یونیورسٹی لیول پہ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا بعض ہمارے اسکولوں کے نصاب جو ہیں جو کہ باہر سے آتے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکول لیول پہ بچوں کو 5 6 7 8 کلاس تک کے بچوں کو بھی کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، بلکہ وہ جو سوشل اسٹڈی کے بجائے وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن کا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو تاکہ وہ مختلف تہذیبوں کو اور مختلف جو سماج اور معاشرے ہیں ان کو جان سکیں. اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایج کے پہ ہمیں جا کے سے ایکسپوز ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو پھر اگر ان چیزوں کا علم ملتا ہے تو وہ اس کی اپنی پرسنالٹی کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مسلمان معاشرے کے اندر یا ایک مسلم ادارے کے اندر آپ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ایجوکیشن کا کوئی پرپز ہوتا ہے. آپ کا جو آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا بھی کوئی ایک لاہ عمل ہوتا ہے، اس کے بھی ایجوکیشن کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ کی تعلیم ہونی چاہیے مطالعہ مذاہب کی، وہ اسکول لیول پہ ہو، وہ کالج لیول پہ ہو، وہ یونیورسٹی لیول پہ ہو، اس کا وہ چونکہ اس کی فنڈنگ وہ پورے نظام تعلیم کی جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس ملک کی جو پالیسیاں ہیں اور اس کا جو آئین ہے اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو اچیو کرنے کی طرف وہ جانی چاہیے چیزیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو آپ کے یونیورسٹی اور کالجز ہیں ان کی اپنی بھی کچھ تعلیمی مطلب پالیسیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی اگر اس کو کیا جائے تو وہ ایک اچھی اور مثبت چیز ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ اورینٹڈ ہونی چاہیے ایک مسلم آئیڈیالوجی کو کوپ کرنے کے لیے ہو. جی بالکل، اس میں کوریلیشن آپ کے جو کریکلم ہے، جو آپ کا وہ جو ایک آپ کے اہداف ہیں، ایجوکیشنل گولز ہیں، ان کے ساتھ اس کو الائن اس کے ساتھ الائن ہونا چاہیے اس کو. اچھا یہ ایک اشکال یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں مطالعہ مذاہب کی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منع فرما دی ہے کہ تمہیں جو ہے تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے یہ قرآن کافی ہے اور جو دین میں لے کر آیا ہوں تو یہ کافی ہے. تو ایسی اس حوالے سے اور اس کانٹیکسٹ سے ہم پھر یہ مطالعہ مذاہب کو ہم کس طرح سے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہیں. وہ کسی مذہب کی کتاب کو پڑھنے کے حوالے سے بات تھی اور ڈیفینیٹ سی بات ہے مطالعہ مذہب کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو روایت ہے نا، اس کے اگر آپ مختلف طرق کو دیکھیں، اس پورے واقعے کو جو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کسی جاننے والے نے، کسی رشتہ دار نے یا کسی اور بندہ جو ان کے علم تھا، اس نے تورات کی کچھ چیزیں سمرائز کر کے دی تھی کہ یہ آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں، اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں پیغمبر علیہ السلام کو وہ دکھانا چاہ رہے تھے یا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا وہ بھی یہ دیا نا کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس دین کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت رہے، رہنمائی رہے. ہمارے پاس جو کتاب آ گئی ہے، اب تو اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی تشریف لے آئیں تو وہ اسی کو فالو کریں گے. تو فالو کرنے کی نیت سے ہمیں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے جو کہ پیغمبر علیہ السلام جس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے. اور ویسے بھی اس روایت کو آپ نا اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جب معاشرہ تربیت کے مراحل پہ ہوتا ہے نا، تو ان چیزوں کو زیادہ سختی کے ساتھ اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے. بعد میں جیسے حدیث کی کتابت کے حوالے سے آپ نے ایک دور میں منع فرما دیا تھا، بعد میں خود آپ نے اجازت بھی دی اور ساری چیزیں. تو
یہ ابتدائی طور پہ اگر زیادہ میلان اس طرف ہو جاتا تو پھر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی طرف میلان میں کمی کا امکان تھا، تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی شرعی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں نا، تو وہ کسی ایک آدھ واقعے یا حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں کر سکتے نا۔ ہم جب اس کو پورے احادیث کے ذخیرہ اور قرآن پاک کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود جو ہے وہ صحابہ کرام بعض دفعہ تورات کی چیزوں کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تابعین اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات کو اور پورے اس دور کی جو روایت ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں دوسرے مذاہب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے جو یہ مذاہب ہیں، خاص طور پر یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، یا آپ نے ذکر فرمایا کہ صابئین ہیں اور مجوس ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ جو مذاہب ہیں، جینزم ہے اور بدھزم ہے اور ہندوازم ہے، اور جو کہ الہامی مذاہب نہیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مطالعہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے اور ان کو بھی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، جو مطالعہ مذاہب ہوتا ہے نا، اس کے اگر دینی فوائد ہم نے کہے ہیں کہ وہ دعوت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو وہ ہندوؤں کو دعوت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم اس کے معاشرتی فائد کی بات کریں گے تو وہ اس معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گا۔ تو وہ تو ہر مذہب کے لوگوں کو پڑھنا آپ کے لیے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ دے دیتا ہے۔ تو جو یہ والے مذاہب ہیں انڈیا کے، اگر ہم ان کو دعوت دینا، پاکستان میں کتنی زیادہ تعداد میں ہندو آباد ہیں، ہماری ایک ساتھ ہمسایہ ریاست میں کتنے زیادہ ہندو آباد ہیں، تو ان کو دعوت دینا بھی تو ضرورت ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو ان کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح سکھزم ہے، جینزم ہے، ان کو پڑھیں گے تو آپ ان کو دعوت دے پائیں گے، اور مزید پھر آپ کا وہ جو شرح صدر والا معاملہ ہے وہ زیادہ اپنے طور پر بھی تو فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، آف کورس آپ چونکہ شعبے سے ہیں تو وہ اسی حوالے سے ہوگا، تو موضوع کیا تھا آپ کا؟ اصل میں میرا جو اس کا تھیم تھا نا پی ایچ ڈی کے مقالے کا، وہ یہ تھا کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں نا، ان میں کچھ جگہوں پہ باقاعدہ کوٹ کیا گیا ہے تورات کو، یعنی تورات کا نام لے کے کہا گیا کہ تورات میں ایسے لکھا ہوا تھا، تورات میں یہ بیان ہوا ہے۔ کچھ روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، لیکن اس میں موسٹلی جو ہیں وہ اتھینٹک نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ کچھ صحابہ نے کوٹ کیا ہے کچھ جگہوں پہ، اور تابعین کی تو بے شمار روایات ملتی ہیں۔ تو وہ اصل میں اسٹڈی یہ تھی کہ ان روایات کی ایک تو اتھینٹسٹی کو چیک کر لیا جائے، صحت اور ضعف کو چیک کر لیا جائے، اور دوسرا وہ مضامین جو تورات کے حوالے سے کوٹ کیے گئے ہیں ان کو موجودہ تورات میں چیک کیا جائے کہ جو اس وقت ہمارے پاس تورات موجود ہے اس میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہیں تو وہ کدھر گئیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو تورات میں ہونے والی تحریفات کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ یہ بھی پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے پاس جو تورات کے ورژنز موجود تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ ڈفرینسز ہیں، بائبل کے مختلف ایڈیشنز آپ کو مل جائیں گے، یہودیوں کے ہاں اور ہیں، عیسائیوں کے ہاں اور ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی 3-4 طرح کے چلتے ہیں۔ تو یہ جاننے میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے کہ وہ اس دور میں جو مسلمانوں کے پاس لٹریچر اویلیبل تھا وہ کس نوعیت کا تھا، ٹھیک ہے، جب ہم ان چیزوں کو موجودہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمارے سامنے آئی اس ریسرچ کے نتیجے میں کہ مسلمانوں کا جو علم روایت ہے، علم حدیث ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ اس کی فائنڈنگز میں یہ چیز دیکھی گئی کہ جو روایات سندن ٹھیک تھیں ان میں جو تورات کے حوالے سے چیزیں کوٹ کی گئی تھیں وہ زیادہ مقدار میں ہمیں موجودہ تورات میں ملتی ہیں، اور وہ روایات جو سندن ٹھیک نہیں تھی، جن کی سند ٹھیک نہیں، جن کو بیان کرنے والے راوی اتنے معتبر نہیں تھے، ان روایات میں بیان کردہ چیزیں موجودہ تورات میں کم ملتی ہیں۔ اس سے یہ ایک بڑا کلیئر نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں نے بڑے پرسائزلی اور بڑی اتھینٹسٹی کے ساتھ چیزوں کو سیو کیا ہے، اور وہ آج بھی چیزیں اس کی گواہی جو ہے وہ دیتی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا اچھا فینومینا ڈیولپ ہو سکتا ہے اکیڈمک ورلڈ کے اندر کہ آؤٹ سائڈ دا کرسچین ورلڈ، آؤٹ سائڈ دا جیوش ورلڈ، ان کی کتابوں کے بارے میں جو چیزیں ملتی ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کی روشنی میں وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کو جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھا ایک بنیادی اس کا ریسرچ کا ہمارا تھیم جو ہم نے کام کیا ہے۔ اچھا ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا شعبہ ہے جس میں آپ استاد بھی ہیں، اسٹڈی آف ریلیجنس، اس کی کیا خاصیت ہے اور اس کو آپ سے ہمیں قائم کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ جو پاکستان میں اولین شعبے ہیں مطالعہ مذاہب کے حوالے سے، یہ وہ شعبہ ہے، اور اس وقت الحمدللہ پاکستان کی مختلف جامعات کے اندر یہ شعبے قائم ہو چکے ہیں مطالعہ مذاہب کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی، گورنمنٹ یونیورسٹیز میں بھی،
اور بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ ہمارے شعبے کے جو طلباء ہیں وہ بڑی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ اصل میں اصول الدین کا جو ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا کی فیکلٹی ہے اس کے انڈر ہی آتا ہے. تو اس میں چونکہ قرآن پاک کا بھی ایک شعبہ ہے، حدیث کا بھی ایک شعبہ ہے، اسلامی تاریخ کا ایک شعبہ ہے، سیرت کا، اسی طرح جو ہے وہ دعوت کے حوالے سے ایک شعبہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھانا بھی ضروری تھا تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ مختلف مذاہب کے بارے میں جان کے جو ہے ان کو پھر دعوت و تبلیغ کے کام میں. اور اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے ٹیچرز، یعنی پاکستان کے ریچسٹ فیکلٹی ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لینگویجز پہ زور دیتے ہیں. ہمارے جو BS کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ 2 لینگویجز جو ہیں وہ سیکھتے ہیں تاکہ وہ اوریجنل کتابوں کو جب پڑھنا چاہیں تو ان کی لینگویج کے اندر ان کو جو ہے اس کی سمجھ آ سکے. تو یہ بھی ایک یونیک فیچر جو ہے. اور پھر فارنرز ٹیچرز بہت زیادہ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، پڑھاتے ہیں. اور ماضی میں بھی بڑے بڑے اچھے اسکالرز جو شعبہ قابل دھیان کے ہیں وہ اس شعبے میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو مختلف یونیورسٹیز کے اندر مطالعہ مذاہب کے شعبے قائم ہیں ان میں ایک ممتاز اس کو ایک حیثیت حاصل ہے، اور اس کی بہت زیادہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو معاشرے کے اندر نظر آئے گی. جی آپ نے بڑی جو ہے نا وہ اب ہمیں بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی ایک اہم اور کتنا ضروری ایک شعبہ ہے کہ اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو سوچیں، خاص طور پر دعوتی پوائنٹ آف ویو سے، تو آف کورس آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا جو ہے وہ اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ آپ جب اس کی بات کرتے ہیں مطالعہ مذاہب، ایک تو اس کا فائدہ ہوگا دعوتی حوالے سے، اور آپ یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی معاشرتی فائدہ بھی ہے یا کوئی اس کا کوئی اور جو اس کے ایسے فوائد ہیں کہ جو ہمیں دعوت کے علاوہ بھی ہے جو ہے وہ ہمیں دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر نا لوگوں کا امن کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو نان مسلمز رہتے ہیں آپ نے ان کے جان مال کا تحفظ کرنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا پورا ایک پیراڈائم اسلام ہمیں دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دوسرے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں نا تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے. آپ ان کی نا سینٹیمنٹس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے حساس ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کسی کو جا کے عیسائی کو کہنا کہ عیسائیوں میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں یا عیسائی برادری سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور وہ اس لفظ کو نا بہت اچھا نہیں سمجھتے، اگر اس کی جگہ پہ آپ مسیحی لفظ استعمال کریں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اب 2 لفظ ہی ہیں نا، اور ہمیں تو ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ اچھا ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مسیحی کا لفظ استعمال کریں. تو یہ چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلتی ہیں؟ وہ ان کے جو مذہبی روایات. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی شخصیات ان کے نزدیک اہم ہیں، مقدس ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اگر آپ ان کے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، تو آپ کے سچے معبود کو دیں گے. تو آپ ان کا مذہب کو جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کون سی ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم نے احتیاط کو اختیار کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کانفلکٹ جنم نہ لے. تو معاشرے میں دیر پا امن کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان کے مذاہب کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور لوگوں کی جو عادات ہوتی ہیں، لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ میں مذہب کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پھر انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. تو اس کے بے شمار معاشرتی فوائد ہوتے ہیں جب آپ مختلف مذاہب کو پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اقتصادی یا کوئی معاشی فائدے بھی ہیں اس کے اس مطالعے؟ جی، میں سمجھتا ہوں معیشت کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ ملکی لیول پہ بات کریں نا تو جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں نا اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ مذہب کا کردار ہوتا ہے. ایون جو بہت ممالک اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں نا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا کردار ہوتا ہے. تو جب آپ ملکی لیول پہ کسی ملک کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، ان کی تہذیب کے بارے میں، ان کے ہاں پائے جانے والے خیالات، نظریات اور فلسفی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں بہرحال کسی نہ کسی صورت میں مذہب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. موجودہ ویسٹ اگر اپنے آپ کو ریلیجیس نہیں بھی کہتا نا تو ابھی بھی دیکھیں کہ ان کے لٹریچر کے اندر، ان کی ٹرمینالوجیز کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو مذہب کا رنگ نظر آئے گا. ان کے ایونٹس کے اندر، ان کے کلچر کے اندر آپ کو مذہب کا نظر، مذہبی تہواروں کا رنگ نظر آئے گا. یہی حساب چائنا کو آپ دیکھ لیں، وہ اگرچہ مذہب کو اب بہت سختی کرتے ہیں مذہب کے لوگوں پہ، اور اسی طرح مذاہب کو آزادی وہاں پہ حاصل نہیں ہے، لیکن ابھی بھی کنفیوشس
کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، اس کا بڑا واضح اثر آپ کو چائنیز کلچر پہ ان کی نظر آئے گا. تو جب آپ ان کے ساتھ کچھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں نا، تو آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہوگا. اس کی ایک بڑی واضح اگزامپل آپ موجودہ سینیریو لے لیں نا، کہ ابھی مسلمان بہت ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو اگر کسی کو مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہے کہ یار یہ جہاں یہاں پہ ہم نے جو بزنس اسٹینڈ کیا ہوا ہے وہ لاس میں نہ جائے، تو ان کو کچھ نہ کچھ ہمارے مذہبی نظریات کے بارے میں جاننا ہوگا. اور یہ چیزیں کمپنی لیول پہ بھی ہیں. آپ ایک کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ کسی ملک کے دورے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر آپ ان کے مذہبی شعائر کا احترام نہیں کریں گے یا ان کو نہیں جانتے، تو عین ممکن ہے آپ کو ایسی غلطی کر دیں جو آپ کی پوری پرسنالٹی کا جو امیج ہے وہ خراب کر دیں. تو وہ بیسکلی آپ کی کمپنی کو بھی اس کا لاس ہوگا. تو یہ اس کے معاشی فوائد بھی ہوتے ہیں، ملکی لیول پہ بھی، انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں اس سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا کی بہت سارے مسائل، جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت دنیا کے، ان میں آپ کو مذہب انوالو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ بدھسٹ کے ہوں، وہ مسلمانوں کے ہوں، وہ جیوش کے ہوں. اب مسئلہ فلسطین کا مسئلہ بے شک دیکھ لیں، اس میں بھی مذہب کا ایلیمنٹ بہت نمایاں ہے. تو جب آپ عالمی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، کسی ملک کی پالیسیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے ان کی مذہبی روایات کے بارے میں، ان کے خیالات اور نظریات کے بارے میں، کہ وہ کس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں. تو پھر آپ ان سے اچھا ڈیل کر پائیں گے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا مسئلہ فلسطین کا، اور یقیناً وہاں پہ جوز آباد ہیں فلسطین کے اندر، اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ظاہری بات ہے مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ، اور ایک مسلمانوں کا ایک. اچھا، اس حوالے سے آپ کی ابھی ہم جب اس پروگرام سے پہلے بات کر رہے تو آپ نے کہا کہ میری اس پہ بڑی ریسرچ ہے، جو اسرائیل کی جو پولیٹیکل وہاں پارٹیز ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی کیا فائنڈنگ ہے اس حوالے. دیکھیں، میں نے نا اپنا ایم فل کا تھیسس لکھا تھا، اسرائیلی آرتھوڈکس جوڈائزم اینڈ اسرائیلی پالیٹکس. اس کا بنیادی تھیم یہ تھا کہ اسرائیل کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور وہاں کی جو آرتھوڈکس پارٹیاں ہیں، ریلیجیس پارٹیاں ہیں، ان کا سیاست میں کیا کردار ہے، کتنی کچھ اسٹرینتھ ہیں، اور ان کی پالیسیز کیا ہیں، وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہیں. اس کا مجھے کافی الحمدللہ فائدہ ہوا کہ اب میں جب بھی اس مسئلے کو کبھی بھی دیکھتا ہوں، 2 سال کے بعد بھی اس کو پڑھنا شروع کروں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی 2022 کے الیکشن ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر. ابھی یہ جو حماس کے ساتھ کانفلکٹ ان کا ہوا، اس سے پہلے جو اسرائیل کی گورنمنٹ تھی، ان کی جو لیڈنگ پارٹی تھی، اس کے ساتھ جو الائنس تھا، وہ ساری جو پارٹی تھی وہ ریلیجیس پارٹیز تھیں، آرتھوڈکس جوز کی پارٹیز تھیں. یہ اب آ کے اس کانفلکٹ کے دوران 7 اکتوبر کے بعد ایک نئی پارٹی نے جوائن کیا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل کی گورنمنٹ جو مذہبی یہودی تھے ان کے سہارے پہ کھڑی تھی. اس لیے پچھلے 1 سال سے ان کی جو پالیسیاں تھیں پیلسٹائن کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، فلسطینی جو قید ہیں وہاں پہ ان کے حوالے سے، وہ بہت سخت ہوتی چلی جا رہی تھیں. تو اگر آپ اس مسئلے کے براڈر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی پالیٹکس کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کن نعروں پہ الیکشن لڑتے ہیں. جب وہ کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو کون سی منسٹریز ڈیپانڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی سادہ سی اگزامپل یہ ہے کہ ان میں سے کچھ پارٹیز ہیں جن کی نا اکثر 6-7 سیٹیں ہوتی ہیں، شاس اور اس طرح کی 1-2 بھی ہیں. ان کی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جو منسٹری آف ڈیولپمنٹ ہے نا، جس میں یہ آپ کی آپ گھر بناتے ہیں، یہ والی منسٹری ہمیں دے دی جائے. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ انکروچمنٹ چاہتے ہیں. اس منسٹری نے اجازت دینی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ نئی آبادی بستی قائم کر لی جائے. تو وہ پھر اس منسٹری جو کہ وہ ان کے انڈر ہوتی ہے، وہ بستیاں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں، جن کو آج اقوام متحدہ بھی کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی بستیاں بسائی گئی ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے. تو وہ یہ ایک بڑا کانفلکٹ ہے. تو وہ کیوں یہ والی منسٹری ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور کیوں حکومت مجبور ہوتی ہے ان کو سپورٹ کرنے میں؟ وہ نئی بستیاں بسا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ امریکن گورنمنٹ بھی اپوز کر رہی ہوتی ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہوتی ہے، مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، عرب کہہ رہے ہوتے ہیں سارے. لیکن وہ ٹس سے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے. ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، وہ بڑا اس طرح کا ہے کہ اس میں نا نمائندگی بہت میجورٹی میں کسی بھی پارٹی کو مل ہی نہیں سکتی. پروپورشنل سسٹم ہے ان کا نا. اور جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان میں سے ہر تنظیم، اگر وہ پاکستان میں وہ والا پولیٹیکل سسٹم آ جائے نا، تو پاکستان کی مذہبی تنظیمیں کم از کم 25 سے 40% تک سیٹیں جیت جائے. اب آپ تصور کریں کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں 40% مذہبی تنظیموں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے تو ان کی پالیسیز کس طرح ہو جائیں گی.
تو یہ چیزیں ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور تھوڑا جوڈائزم کے خیالات کیا ہیں، وہ بیت المقدس کے حوالے سے کیا نظریہ اور خیال رکھتے ہیں، وہ فلسطین کی پوری جگہ کے حوالے سے کیا، اور فلسطینیوں کے بارے میں ان کے مذہبی خیالات اور نظریات کیا ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ان کو پولیٹیکل اسٹرینتھ حاصل ہے، پولیٹیکل سسٹم میں وہ کتنا کو کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں مسئلہ فلسطین سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اگر آپ اس کے حل کے لیے کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ اس طرح کے سٹیپس اٹھائیں، آپ اس طرح کی ڈسکشنز کو تھوڑا سا معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کریں جو اس مسئلے کو سمجھنے میں کردار ادا کر سکیں. اچھا، اب یہ فرمائیے کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ ایک تو آپ کی مصروفیت ہیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں آپ، کوئی دعوتی سرگرمیاں بھی ہیں اس کے علاوہ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ بچپن سے منسلک ہیں. میں بالکل جب چھوٹا تھا 3-4 سال کا، میرے والد صاحب ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو میں ادھر چلا جاتا تھا، تو ادھر بھی میں تقریر کرنے کی کوشش کرتا تھا. اچھا، بچپن سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے. تو ابھی بھی یہ ہے کہ مطلب میں جمعہ ایک مسجد میں باقاعدہ پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ ایک ریاض الصالحین کی کلاس جو ہے وہ چل رہی ہے. تفسیر کی ایک کلاس جو ہے وہ ایک مسجد میں 4 دن وہ بھی میں الحمدللہ پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ ریکارڈنگز اور اپنے جو ہے نا مختلف فورمز پہ اس حوالے سے یا کچھ ایسے پروجیکٹس لانچ کرنے کی کوشش کرنا. جیسے ہم نے پچھلے دن ایک پروگرام لانچ کیا تھا کہ جو چائنا کے مذاہب ہیں ان کے بارے میں اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو علماء ہیں، ان کو آگاہی دی جائے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ریسرچر ہائر کیے اور وہ اس پہ انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے اس اردو کے اندر کتابیں لکھی. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے جو ہے وہ ریلیشنز قائم ہو رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں چائنیز یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اگر ہمیں ہمارے علماء کو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ان کے کلچر کے بارے میں پتہ ہوگا تو اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اور چونکہ وہ ہمسائے میں ایک ارب سے زائد نان مسلمز آباد ہیں، تو ان کو دعوت دینے کے لیے بھی ہمیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ایک پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہوا. تو ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا کمپین ہم نے باقاعدہ ہائرنگ کر کے تو لانچ کی ہوئی ہے. تو کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی دین کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں اور ہماری آخرت. کچھ رفاہی پروجیکٹس بھی ہیں آپ کے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ جی ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں اپنی مسجد کی سطح پہ نا. لاسٹ ٹائم پاکستان میں جب پچھلے سال سیلاب آیا تو الحمدللہ ہم نے کافی پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں کے اندر 10 کے قریب ہم نے ٹرک جو ہے وہ سامان کے روانہ کی. الحمدللہ ہمارے CBR ٹاؤن اور سواں گارڈن جہاں پہ ہم اپنی دعوتی اور یہ سرگرمیاں کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا جوش جذبہ ماشاءاللہ کافی ہے، تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ابھی بھی پچھلے دنوں پاکستان میں یہ جو قصور کا علاقہ تھا اس میں سیلاب آیا، اس حوالے سے بھی ہم نے پروجیکٹس کیے. کچھ بیوائیں ہیں جن کے ساتھ ہم مستقل تعاون کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ بیماری کے معاملات میں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیا جائے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اپنی اسلامی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کچھ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیس کی مد میں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، تعلیم کی ہے، وہ ان کے خوراک کی ہے، اور دیگر جو ضروریات ہیں یا کوئی آفات آ جاتی ہیں، تو اس میں الحمدللہ میں بھی اور ہماری جو مسجد کے نمائندے ہیں، مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، تو وہ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اچھی کافی اس پہ چیزیں. اچھا، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر اور نوجوانوں کے اندر دین کے ساتھ جو تمسک ہے یا دین کے ساتھ جو جڑنا ہے، اٹیچمنٹ ہے، وہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، یہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ریشو کیا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ دین کے قریب ہو رہی ہے یا دور ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو آپ کو بہت سارے نوجوان ملیں گے جو دین سے دور جا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بہت جو ہے نا دین سے دوری والی زندگی کو چھوڑ کے دین کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل ریشو کی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید دینی حوالے سے پرابلمز، یعنی زیادہ دین سے دوری اس سینس میں کہ دین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا، ایون تو بنیادی عقائد کے بارے میں تحفظات، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات، یہ والی ریشو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی بہرحال ضرورت ہے. تو جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک ایک مبلغ کی حیثیت سے معاشرے کو
یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے اپنے یونیورسٹیز میں جو میں نے پڑھایا ہے، کالجز میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، اسکول کو رن کرتا رہا ہوں، تو یہ دیکھا ہے کہ دوری کی ریشو شاید زیادہ ہے، اور اس میں ہمیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک یعنی ایتھیزم کا جو ایک کنسیپٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مذاہب کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں یا ان کے بارے میں جانیں کہ ان کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، کیا آئیڈیالوجی ہے. اب ہمارے ہاں جو ایک ریشو اس بات کی آ رہی ہے کہ لوگ مذہب بیدار ہو رہے ہیں، یعنی کسی مذہب کے بارے میں بھی. ایک تو یہ ہے کہ مذہب کو پڑھنا ہے تو دور کی بات ہے، مذہب کو وہ جاننا بھی نہیں چاہ رہے، اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہ رہے. تو اس رجحان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کوشش تو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی نا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو ہماری سوشل سائنسز ہیں نا، اس کا پورا اسٹرکچر ہی اس بات پہ قائم ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے ایوولوشن کے اندر. جب آپ اس نظریے کو اب تسلیم کر لیتے ہیں فلی کہ انسان بندروں سے ایک ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہو گیا ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو پھر خدا کو ماننا پاسبل نہیں رہتا. اور آپ کی اکانومی ہو، اکنامکس کی سارے تھیریز ہوں، آپ کی سوشیالوجی کی جو تھیریز ہیں، آپ کی سائیکالوجی کی جو ساری تھیریز ہیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ اس مفروضے پہ کھڑا ہے. تو جب آپ کی یونیورسٹیز میں اس مفروضے کو بغیر فلٹر کیے اور بغیر کاؤنٹر کیے پڑھا دیا جائے گا تو یہ چیزیں نارمل ہیں کہ آپ پھر جس تہذیب سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں، جن لوگوں کے لائف سٹائل سے، رہن سہن سے، جو ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، جن کو ہم اب اپنا آئیڈیل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ چونکہ بہت دیر سے مذہب کو دیس نکالا دے چکے ہیں اپنی زندگیوں سے، یا اپنی سوشل لائف سے، کم از کم اجتماعی زندگی سے، تو اس کا بھی ایک اثرات ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو بر صغیر کا جو علاقہ ہے نا، اس میں جو دین بیزاری ہے نا، وہ علمی اور عقلی نہیں ہے، وہ جذباتی ہے. یعنی اگر آپ پاکستان میں دین سے بالکل بیزار لوگ اور دین کے بالکل اگینسٹ، خدا کے انکار کرنے والے لوگ، ان سے جب آپ ڈسکشن کریں گے، ان کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے، تو دی اینڈ آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ وہ دینداروں سے متنفر ہے. ان کو دین کے خلاف کوئی بہت بڑے آرگومنٹ نہیں ملے، وہ کسی عقل اور لاجک کی بنیاد پہ انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. وہ ہوا یہ ہے کہ دینی طبقے میں سے کسی سے اتنا متنفر ہوئے، پھر ان کے ریئیکشن کی وجہ سے، یا وہ ان کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے تھے، ان کو ان کی جو ٹرمز کے اندر سمجھا نہیں پا رہے تھے بات، اس چیز سے متنفر ہوتے ہوتے دی اینڈ پھر وہ اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. تو دونوں طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے. جو آئیڈیالوجیز ہیں، جو ایسی تھیریز ہیں جو ایتھیزم کو فروغ دینے والی ہیں، ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور ان پہ بات کی جائے ایکڈیمک لیول پہ. اور اس لیول پہ یہ ہے کہ لوگوں کو، دیندار جو لوگ ہیں، دین کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں، دین کے ریپریزنٹیٹیو جو لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ریویو کریں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں، ان کے اپنے لائف سٹائل کے اندر دوہرا معیار نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ اگر پراپر، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیز پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں جو دین کا بنیادی مسئلہ نہیں ہوتا. مجھے ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اسلام آباد کی، تو اس کے میں مینیجر سے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے ملازمین ہیں وہ تقریباً 250 کے قریب تھے اور وہ اس کو 1000 کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ان کو نا دین کی طرف لانے کے لیے کوئی ہمیں تھوڑی سی چیزیں بتائیں کہ ہم کیسے لا سکتے ہیں. اب وہ مجھے بتا رہے تھے جی میں ایک مال میں گھوم رہا تھا، تو اتفاق سے یہ تھا کہ میں نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا تھا تو وہ میرے گھٹنوں کو ڈھانپ نہیں رہا تھا. کہہ رہا مجھے احساس تھا کہ میں نے غلط کیا ہے. تو ایک بزرگ میرے پاس آئے تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ تم دائرہ اسلام سے نکل گئے ہو. کہتے میں نے پھر آگے مذاق سے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو وہ آگے سے ناراض ہو گئے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. اب بعض دفعہ نا ہم، یہ نہیں میں کہتا کہ یہ جائز ہے، یہ صدر کو ڈھانپنا ہی چاہیے، لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کسی کو کافر قرار دے دیں، اور اب وہ جس کو آپ نے کافر قرار دے دیا اس کے لیے پھر آپ کی بات کی کیا امپورٹنس رہے گی نا. تو بعض دفعہ ہم نا نان ایشوز پہ اتنا زیادہ، یا وہ چیزیں جو مارجنل ہیں دین کے اندر، ٹھیک ہے، بات ان پہ بھی کرنی چاہیے، ان پہ اتنی اسٹرکٹنس دکھا دیتے ہیں. اور وہ جو اصول ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گورنروں کو بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ان کو بتانا اللہ کا، رسول اللہ کا، پھر مان لے تو پھر ان کو کہنا نماز تم پہ فرض کی گئی ہے. پھر سے وہ جو گریجول کسی کو دین کی طرف لانے والی بات ہے وہ ہم نہیں کرتے. کوئی اگر دین کی طرف آ جاتا ہے نا تو ہم اس سے مطالبہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں تمہارا پورا لائف سٹائل چینج ہو جائے. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں دینی طبقے کے بھی،
جس کو انہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دین کو کلچر سے، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں نا وہ کلچرل ہیں. مثال کے طور پہ جی خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ پارک نہیں جا سکتا، یہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں ہے. اب شرعی حدود کے اندر پردہ کر کے جا رہے ہیں تو کیا پرابلم ہے اس میں، لیکن یہ ایک کلچرل مسئلہ ہے کچھ علاقوں کا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر جب لوگ بغاوت پہ اترتے ہیں نا وہ پھر بھی دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ دین کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے جو دین کے اندر فلیکسیبلٹیز رکھی گئی ہیں اپنے کلچر سے اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے وہ لوگوں کے لیے پیدا کر دیں، تو یہ جو اخلاقی ایتھیزم ہے یا جذباتی ایتھیزم ہے نا، یہ دین سے دوری ہے، اس کا بہت حد تک سدباب ہو سکتا ہے. صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے اہم موضوع کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ بات کی، مطالعہ مذاہب کے اوپر. یہ آپ کا شعبہ بھی ہے، آپ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اندر. ہم آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا تشریف لائے. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈاکٹر محمد قاسم صاحب. ہم بات کر رہے تھے مطالعہ مذاہب کے اوپر، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے، خاص طور پر ایک داعی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو مختلف مذاہب ہیں دنیا کے اندر جن کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کے بارے میں جان لیں گے اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کی جو ان کی مذہبی روایات ہیں ان سے ہمیں آگاہی ہوگی، تو ہمیں ان کو دعوت دینا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور ایک داعی کے لیے اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ وہ مطالعہ مذاہب کا جو علم ہے اس سے آگے حاصل کرے، اس سے واقف ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا ختم ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.